محترم سامعین، دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے کسی بھی گوشے میں تشنا لب نہیں چھوڑا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر شعبے میں دین اسلام اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کب کیا اور کیسے کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، ہر چیز کو بالکل واضح طور سے بیان کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دین اسلام خالق کائنات، مالک ارض و سما یعنی اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اس کا پسندیدہ دین ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے پاس جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یعنی دین اسلام ہی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، دین اسلام ہی اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین ہے۔ جب یہ بات معلوم اور طے شدہ ہے کہ دین اسلام اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اس کا پسندیدہ دین ہے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہو اس میں کسی بھی اعتبار سے کمی ہو؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین اللہ رب العالمین کو محبوب ہو اس میں ہر معاملے کی صحیح رہنمائی نہ ہو؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دین اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہو اس میں انسانوں کے لیے ہر اعتبار سے مکمل رہنمائی نہ ہو، ہر اعتبار سے انسانوں کے لیے وہ بہتر و برتر نہ ہو؟ کیا اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین انسانوں کے اپنے خود ساختہ ادیان سے کسی بھی معاملے میں کمتر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین انسانوں کے اپنے خود ساختہ ادیان کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین انسانوں کے اپنے خود ساختہ ادیان کی کسی بھی معاملے میں پیروی کرنے کی رہنمائی کر سکتا ہے یا اجازت دے سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرتا ہے، دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہتا ہے تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم سامعین، دین اسلام کے اتنے واضح اور صاف و شفاف احکام کے باوجود آج مسلمان غیروں کے طور و طریقے، غیروں کے رسم و رواج کی طرف راغب ہو چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی، اسلامی تعلیمات کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں۔ دین اسلام کو اپنا لے، دین اسلام کے مطابق عمل کرنے میں ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور غیروں کے ہر طریقے، ہر رسم، ہر تہوار کو وہ خوشی قبول کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں نے دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے جن رسومات کو، جن تہواروں کو اپنایا، ان میں سے ایک نئے سال کا جشن بھی ہے، یعنی نئے سال کے موقع پر جشن منانا اور نئے سال کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ محترم سامعین، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ان رسومات کو منایا گیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کو دین اسلام کے بارے میں جاننے والا ہر عقل مند آدمی اس کا جواب نفی میں دے گا۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان غیروں کے طور طریقے پر نئے سال کا جشن مناتے ہیں؟ مختلف مذاہب اور مختلف قوموں میں جشن منانے کا، تہوار منانے کا، خوشیاں منانے کا مختلف طور طریقے پائے جاتے ہیں، اور ہر رسم، ہر تہوار کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے۔ لیکن جیسے دنیا ترقی کرتی گئی، ترقی کے منازل طے کرتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور نئے تہواروں کو وضع کر لیا۔ اسی میں سے ایک نئے سال کا جشن منانا بھی ہے۔ نئے سال کا جشن یہ عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی عیسائیوں کے اندر نئے سال کے جشن کو منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس کی خوشی میں 25 دسمبر کو وہ لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اسی خوشی کی کیفیت نئے سال تک برقرار رہتی ہے، یعنی 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر اور 1 جنوری تک اسی خوشی کی کیفیت برقرار رہتی ہے۔
محترم سامعین، نئے سال کے جشن میں ملک کو لائٹوں سے اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات کو 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے اور چاروں طرف ہیپی نیو ایئر کی صدائیں گونجنے لگ جاتی ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں اور مختلف نائٹ کلبوں میں پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں شباب و شراب بالکل عام ہوتا ہے اور ڈانس کا پروگرام رکھا جاتا ہے۔ محترم سامعین، انہی عیسائیوں کی طرح آج بہت سارے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور نئے سال کے آنے پر نئے سال کے جشن دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ آج مسلمان اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر غیروں کے طور و طریقے پر چلتے ہوئے نئے سال کا جشن مناتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو کسی قوم کے مذہبی تہوار کو اپنائے گا، اس کے مذہبی رسم و رواج کو اپنائے گا، اس کے مذہبی طور و طریقوں کو اپنائے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا دین برباد ہوتا ہے تو برباد ہو جائے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کا ایمان ضائع ہوتا ہے تو ضائع ہو جائے، لیکن ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو، اپنے اسلام کے تہواروں کو کمتر سمجھ لیا، اپنے دین کی روایتوں کو کمتر سمجھ لیا اور غیروں کے طور طریقے پر چلتے ہوئے نئے سال کا جشن مناتے ہیں، جبکہ اسلام کا جو نیا سال ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، لیکن اسلامی نیا سال بھی اس خوشی منانا، اس کا جشن منانا، یہ بھی دین اسلام سے ثابت نہیں۔ تو جو غیروں کا نیا سال ہے، جو غیروں کا منایا ہوا ہے، جو جنوری سے شروع ہوتا ہے، اس کا جشن منانا یا اس کی خوشی منانا یہ کہاں سے ثابت ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین، غیر مسلم نئے سال کا جشن مناتے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی یقین نہیں ہے، ان کو اپنے حساب و کتاب کا کوئی ڈر نہیں ہے، ان کو جنت کی امید نہیں ہے، ان کو جہنم سے کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے وہ دنیا میں آزاد ہیں، ان کے جو جی میں آئے کرے، ان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جس کو یقین ہے، اپنے حساب و کتاب کا یقین ہے، جس کو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہے، جس کو جنت کی امید ہے، جس کو جہنم کا خوف ہے، جو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے نئے سال کا جشن منانا انتہائی حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ غیروں کے طریقے پر چل کر وہ کفریہ کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور حیرت کی بات اس لیے بھی ہے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، وہ زندگی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ملک آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے، وہ تم کو دیکھے کہ تم میں عمل کرنے کے اعتبار سے بہترین کون ہے، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ زندگی جو ہے وہ انتہائی زیادہ انمول ہے، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب زندگی اتنی بڑی نعمت ہے تو اس کا ایک سال گزر جائے تو اس پر خوشی کس بات کی، اس پر جشن کس بات کا؟ اس پر تو آدمی کو افسوس ہونا چاہیے، اس پر تو آدمی کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک قیمتی لمحہ گزر گیا، اس کی زندگی کا ایک قیمتی سال گزر گیا اور وہ موت کے ایک سال قریب ہو گیا اور اس نے ابھی بھی موت کی تیاری نہیں کی، اس نے اپنے قبر کی تیاری نہیں کی، اس نے میدان محشر کی تیاری نہیں کی، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کی، اپنے حساب و کتاب کی تیاری نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بات پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزر جانے پر کہ جس کا سورج غروب ہو گیا اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام یعنی دنوں کا مجموعہ ہے، اگر تیری زندگی کا ایک دن گزر گیا تو سمجھ لے کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام جو ہیں، یہ دن، یہ تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، ان کو اچھے اعمال سے دوام بخشو، یعنی ہر دن ایک کتاب ہے تو اس دن کو آدمی اچھے عمل سے دوام بخشے، یعنی ہر دن ایسا کام کر جائے کہ وہ دن اس کی زندگی کے لیے امر ہو جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ دن کامیاب ہو جائے۔ محترم سامعین، یہ مختلف طرح کے جشن، یہ مختلف طرح کے رسم و رواج جو ہے یہ غیروں کے یہود و نصارہ کے یہاں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرس ڈے، فادرس ڈے، چلڈرنس ڈے، ٹیچرس ڈے، اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے، کیونکہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا پایا جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے ہر رشتے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا ہے
لیکن دین اسلام میں ایسا نہیں ہے. دین اسلام میں دکھاوا نہیں ہے. دین اسلام نے ہر رشتے کے لیے حق متعین کر دیا ہے. اس لیے دین اسلام ایک خاندانی نظام دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس طرح کے جشن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ایسے جشن سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے، اور غیروں کی مشابہت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا ہے. کہ اگر نیا سال آئے تو مسلمانوں کو دو کام ضرور کرنا چاہیے، چاہے اسلامی نیا سال ہو یا دنیاوی نیا سال ہو. وہ جس سال کے اعتبار سے بھی اپنی عمر کا حساب لگاتا ہے، اپنی عمر کو گنتا ہے. نئے سال آنے پر مسلمانوں کو دو کام کرنا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی زندگی کا محاسبہ. محترم سامعین، یہ نیا سال جو ہے وہ زندگی کے محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ اس کی زندگی کا ایک سال گزر گیا، ایک سال میں اس نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال گزر گیا تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہوئیں، کہاں کہاں خامیاں ہوئیں، کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہم نے کیا اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا؟ ہم نے نماز پڑھا کہ نہیں؟ ہم نے روزہ رکھا کہ نہیں؟ ہم نے زکوٰۃ دیا کہ نہیں؟ ہم نے حج کیا نہیں؟ یا ہم نے قرآن کی تلاوت کی یا نہیں؟ اسی طریقے سے حقوق العباد میں ہم نے رشتہ داریوں کو نبھایا کہ نہیں؟ رشتہ داریوں کو جوڑا یا نہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیا کہ نہیں؟ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں؟ تو آدمی پورے سال کا محاسبہ کرے، پورے سال کا جائزہ لے. اس لیے کہ آدمی اپنے خامیوں کو دوسروں کی نگاہوں سے تو بچا سکتا ہے، لیکن اپنی خامیوں کو اپنی نگاہ سے نہیں بچا سکتا. اس کی نظر میں اس کی ساری خامیاں ہوتی ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ پورے سال اس نے غفلت میں گزارا ہے یا اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا ہے. اس لیے وہ ایمانداری سے اپنے پورے سال کا محاسبہ کرے اور جائزہ لے کہ اس کے اندر کیا کیا خامیاں تھیں، کیا کیا کوتاہیاں تھیں. اور دوسری چیز، محاسبہ کرنے کے بعد آگے کے لیے لائحہ عمل تیار کرے، یعنی مستقبل میں اسے کیا کرنا ہے. جب اس کو معلوم ہو گیا کہ ایک سال میں مجھ سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، میں نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا نہیں کیے، میں نے نمازوں میں بہت زیادہ کوتاہیاں کی، میں نے رزق حلال کو طلب کرنے میں بہت زیادہ کوتاہیاں کی، میں نے روزہ رکھنے میں کوتاہی کی، قرآن کی تلاوت پورا سال گزر گیا میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. اسی طریقے سے میں پورے سال جھوٹ بولتا رہا، پورے سال غیبت کرتا رہا، چغلی کرتا رہا، میں لوگوں کی برائیاں کرتا رہا، میں لوگوں سے لڑتے جھگڑتے میرا پورا سال گزر گیا. تو جب وہ محاسبہ کر کے اپنی خامیوں کو پہچان لے، اپنی غلطیوں کو جان لے، تو پھر اب اس کو سدھارنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اپنی غلطیوں پر قائم رہنا، اپنی غلطیوں پر ڈٹا رہنا یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے کہ آدمی گناہ کرتا ہے. اس لیے کہ آدمی گناہوں کا پتلا ہے، آدمی غلطیوں کا پتلا ہے. اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غلطیوں پر ڈٹے رہنا، غلطیوں پر قائم رہنا، اس پہ شرمندہ ہو کر اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے. موت سے پہلے آدمی اپنی غلطیوں کو سدھار لے، اس لیے کہ موت کے وقت آدمی کو ضرور افسوس ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ المنافقون آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے. تمہاری موت آنے سے پہلے جو رزق اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے میرے رب کاش کہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت اور دے دے. فَأَصَّدَّقَ، تو میں جتنا بھی مال جمع کر کے رکھا ہوں اس کو اللہ تیرے راہ میں صدقہ کر دوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. یعنی یہ زندگی کا جو لمحہ گزر رہا ہے، ہر لمحے کے لیے، پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے وہ افسوس کرے گا جب اس کی موت آ جائے گی. اسی لیے اس موت کے آنے سے پہلے آدمی اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہے اور محاسبہ کرتے کرتے اس کو بدلنے کی کوشش کرتا رہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے نادم اور شرمندہ ہو جائے. محترم سامعین، یہ زندگی بہت اہم ہے، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے. اسی لیے اس زندگی کا ایک بھی پل آدمی کو کھیل کود میں اور آدمی کو گناہوں میں یا غلط کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ زندگی ایک مقصد کے تحت ملی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ المومنون آیت نمبر 115 کے اندر افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. یعنی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بیکار میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا. اور سورہ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا
लियअबुदून, कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी तौहीद के लिए यानी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मालूम हुआ कि ज़िंदगी का एक मकसद है, इसलिए ज़िंदगी के किसी भी पल को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है, हमेशा अपनी नज़र में उसको रखना चाहिए, हमेशा उसको अपने जहन में रखना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया है और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सहीह तरगीब के अंदर हदीस नंबर 3355 में नकल किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, शबाबका क़ब्ल हरमिका, व सेहतका क़ब्ल सकमिका, व ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका, व फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका, व हयातका क़ब्ल मौतिका। ये पांचों बातें बहुत अहम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, पांच चीज़ों के आने से पहले उनको गनीमत समझो और उनकी कदर कर लो। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे के आने से पहले गनीमत समझो। इसलिए कि आदमी की ज़िंदगी के जो है 3 मराहिल हैं, एक बचपना होता है, फिर जवानी, उसके बाद बुढ़ापा। और बुढ़ापे में भी आदमी इतना कमज़ोर होता है कि वो नेकियां करने पर भी कादिर नहीं होता है और ना ही बुराई करने पर कादिर होता है। इसी तरीके से बचपना उसका जो होता है वो नादानियों का वक्त होता है, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से शरीयत उसके ऊपर फ़र्ज नहीं होती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की ज़िंदगी को, जवानी को सबसे ज़्यादा गनीमत समझने का हुक्म दिया है। क्यों? इसलिए कि जवानी में आदमी भरपूर क़ुव्वत वाला होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उसको पूरी क़ुव्वत और पूरी ताकत मिली होती है। वो जवानी में जो चाहे इबादत कर सकता है, वो जवानी में जो चाहे गुनाह कर सकता है, वो नमाज़ें अच्छे अंदाज में पढ़ सकता है, नमाज़ें कसरत से पढ़ सकता है, नवाफिल कसरत से अदा कर सकता है, वो कुरान की तिलावत जब चाहे कर सकता है, वो जितनी चाहे रोज़े रख सकता है, वो लोगों की खिदमतें कर सकता है, वो सिला रहमी कर सकता है, वो लोगों की मदद कर सकता है, वो माल दौलत को कसरत से कमा करके सदका व खैरात कर सकता है, ज़कात दे सकता है, हज कर सकता है। ये जवानी की ज़िंदगी जो है, इसी में सारी इबादतें वो अच्छे अंदाज में कर सकता है। और जवानी की ज़िंदगी ही वो ज़िंदगी है इसमें वो गुनाहों को कसरत से कर सकता है, वो जिना करने पर कादिर होता है, वो शराब पीने पर कादिर होता है, वो चोरी करने की ताकत रखता है, वो झूठ बोलने की ताकत रखता है। गोया कि जवानी की ज़िंदगी को और आदमी गनीमत समझ ले और जवानी की ज़िंदगी का फ़ायदा उठा ले तो वो कामयाब हो जाएगा बुढ़ापे के आने से पहले। इसलिए कि बुढ़ापा आ गया तो बिस्तर पे पड़े पड़े या कहीं बैठे बैठे ज़िंदगी गुजर जाएगी। नेकी करने का मन करेगा लेकिन आदमी अच्छे अंदाज में ना नमाज पढ़ सकता है, ना तिलावत कर सकता है, ज़बान लड़खड़ाती है और पैर दर्द करते हैं, पीठ दर्द करता है, आदमी नमाज़ों को भी अदा नहीं कर सकता है। अगर रोज़ा रखना चाहे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता, डॉक्टर की तरफ से मना हो जाता है, वो रोज़े भी नहीं रख सकता है। इसी तरीके से अगर रिज़्क़ हलाल उसको तलब करना है तो रोज़े भी नहीं कमा सकता है, वो अपनी औलाद का मोहताज हो जाता है। तो गोया कि बुढ़ापा आने से पहले आदमी जवानी को गनीमत समझे, लेकिन इसी जवानी को लोग जश्न में, इसी जवानी को लोग रस्म व रिवाज में, इसी जवानी को लोग गैरों के नक्शे कदम पर चलने में गवा रहे हैं, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत समझने का हुक्म दिया। दूसरा क्या, वह सेहत का क़ब्ल सक़म का, और अपनी सेहत को बीमारी आने से पहले आदमी गनीमत समझे। अगर जवानी में ही बीमारी आ गई तो आदमी क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए सेहत अगर है, जवानी भी है और आदमी को तंदुरुस्ती भी है, उसके अंदर सेहत मौजूद है, कोई बीमारी नहीं है, वो आराम से चल फिर रहा है, आराम से खा रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है, तो इस सेहतमंद ज़िंदगी को वो गनीमत समझे। इससे पहले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ऐसी बीमारी उसको दे दे जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाए, लागर हो जाए और ना नमाज पढ़ सके, ना रोज़ा रख सके और ना किसी किस्म की कोई इबादत कर सके। इसलिए बीमारी के आने से पहले इस सेहत भरी ज़िंदगी को आदमी गनीमत समझे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ फरमाया, वह ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका, और फ़कीरी आने से पहले अपनी मालदारी को गनीमत समझो। इसलिए कि फ़कीरी में आदमी ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ सकता है या रोज़े रख सकता है और कुरान की तिलावत कर सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अहम इबादतें हैं जो वो अदा नहीं कर सकता फ़कीरी में। या इसी तरीके से नमाज भी अगर वो पढ़ता है तो उसकी मोहताजी की वजह से, घर की फ़िक्र की वजह से, औलाद की फ़िक्र की वजह से नमाज़ों में वो दिल उसका नहीं लगता जो मालदारी के हाल में उसका लग सकता है, क्योंकि मालदारी में उसके अंदर खुशहाली होती है, वो घर की फ़िक्र से आज़ाद होता है, सारे घर वाले खुशहाल होते हैं, लिहाजा वो खुशी खुशी इबादतें कर सकता है। और उसको जो फ़ायदा मालदारी की वजह से हासिल होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात निकाल सकता है जो उसके ऊपर फ़र्ज़ है। इसी तरीके से वो हज अदा कर सकता है और हलाल रोज़ी कमाने की वजह से वो सदका व खैरात कर सकता है और वो सिला रहमी कर सकता है। सबसे बड़ी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिला रहमी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो सिला रहमी करना ये बहुत ही बड़ी इबादत है। और आजकल सिला रहमी करना सिर्फ ज़बान से मुमकिन नहीं, इसी माल दौलत से मुमकिन है। अगर घर वाले नाराज़ हैं, माँ बाप नाराज़ है, भाई बहन नाराज़ है, चाचा चची नाराज़ है,
ہے، ماموں مامی ناراض ہے، سارے گھر والے ناراض ہیں، تو اسی مال کے ذریعے ان کے اوپر خرچ کر کے ان کو منا سکتا ہے، ان کو راضی کر سکتا ہے، ان کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ مالدار لوگ اپنے ہی رشتہ داروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں۔ مالداری آنے کے بعد دوسرے غریبوں پر خرچ کر دیں گے، دوسرے غریبوں پر 100 روپیہ 500 روپیہ لٹا دیں گے، لیکن اپنے غریب بھائی پر 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ 1 روپیہ دینے کے لیے ان کو ترسا دیتے ہیں، بلکہ جائیداد میں اگر حصہ لینے کی بات آتی ہے تو ایک غریب بھائی سے اس کو ذرہ برابر میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن اپنا مالداری کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں یا اس کے اوپر احسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ گویا کہ صلہ رحمی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، مالداری کی وجہ سے آدمی ادا کر سکتا ہے، لیکن مالدار لوگ ہی صلہ رحمی سے دور ہیں، مالدار لوگ ہی اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، فراغ کا قبل شکر کا، آدمی اپنے خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ خالی وقت ہے آدمی نفل ادا کر سکتا ہے، خالی وقت ہے تلاوت کر سکتا ہے، خالی وقت ہے وہ آدمی نیکیوں میں لگا سکتا ہے۔ اگر ایسا مشغول ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کو اس طریقے سے مشغول کر دیا کہ وہ کسی چیز کو فرصت نہیں مل رہی، روزی میں اس طریقے سے لگا ہوا ہے، وہ بزنس میں اس طریقے سے لگا ہوا ہے، اس طریقے کی اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ وہ نمازوں کے لیے جلدی نہیں آ پاتا ہے، تو گویا کہ وہ مشغولیت کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے، عبادتوں سے دور ہوتے چلے جاتا ہے۔ اس لیے اگر مشغولیت نہیں ہے، خالی وقت مل رہا ہے، تو اس کو آدمی غنیمت سمجھے اور اس کو کثرت سے نیکیوں میں لگائے۔ لاسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز جو بتلائی وہ حیات کا قبل موت کا، یعنی اپنی پوری زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھے، جو ان ساری چیزوں کا نچوڑ ہے۔ ان 5 چیزوں پر اگر آدمی غور کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ وقت سے ہی جڑی ہوئی ہیں، کہ آدمی اپنے وقت کا فائدہ اٹھائے، اپنے وقت کو برباد نہ کرے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ محترم سامعین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان دین اسلام کو مکمل طور سے اپنائے، دین اسلام کو مکمل طور سے اپنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے، دین اسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے آپ کو ہر چھوٹے ہر بڑے گناہ سے بچائیں، اور خاص طور سے غیروں کے رسم و رواج، غیروں کے طور طریقے، غیروں کے چال چلن سے اپنے آپ کو بچائیں، اور مسلمان ہو تو مسلمان بن کر دکھائیں، مسلمان نظر آئے، اور اپنا ظاہر بھی اور باطن بھی مسلمانوں کی طرح رکھیں، اپنا چہرہ مسلمانوں کی طرح رکھیں، داڑھی اس انداز میں رکھیں کہ ایسا لگے کہ مسلمان ہے، اور اس کے بعد باطنی اعتبار سے بھی اس کا ایمان پختہ ہو، وہ ایمان پر سچے دل سے قائم ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بالکل سچے انداز میں عمل کرتا ہو۔ محترم سامعین، آج ہماری ذلت و رسوائی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اپنا لیا ہے، ہم غیر مسلموں کے رنگ میں بالکل رنگ چکے ہیں، ان کے طریقے کے ہمارے اعمال ہو چکے ہیں، ہمارا ظاہر بھی غیر مسلموں کی طرح ہو چکا ہے، ہمارا باطن بھی غیر مسلموں کی طرح ہو چکا ہے، اس لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سربلندی کا وعدہ کیا ہے، ہماری فتح کا، ہماری جیت کا وعدہ کیا ہے، لیکن شرط کیا لگائی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمگین نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، تمہاری جیت ہوگی، تمہاری عزت ہوگی، دنیا میں تمہاری قدر ہوگی اگر تم مومن ہو۔ آج ہم ہر جگہ رسوا ہیں، ہر جگہ ذلیل ہیں، ہماری زمینوں کو لوگ چھین لیتے ہیں، ہماری مسجدوں پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری جائیدادوں پر، ہمارے وقف پر لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، مسلمانوں کو کہیں بھی پا کر کے کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہم توحید پر قائم نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن سنتوں کو اپناتے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کو مانتے تو ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر جب ایمان نہیں ہے تو ہم ذلیل ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم رسوا ہیں۔ اگر ہم اسی پر قائم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جو ذلیل تھے، جو رسوا تھے، ساری قوم ان کو جاہل سمجھتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے طور سے ایمان لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور ساری دنیا میں ان کو سربلند کر دیا۔ وہ شرط آج بھی موجود ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھا، وہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق دے اور دین اسلام میں مکمل طور سے داخل ہونے کی توفیق دے، دین اسلام کے ہر احکام کو اپنانے کی توفیق دے، غیروں کے رسم و رواج، غیروں کے طور طریقوں سے دور ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔